اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیرت لائبریری یوٹیوب چینل، جس پر ہم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر باتیں۔ تو چلتے ہیں آج کی نشست کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اعجاز احمد صاحب۔ دربار سے نکلے، عمرو بن عاص مایوس ہے کہ وہ ناکام رہے۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ بھی پریشان ہے کہ ہم تو بڑے ایکسپرٹ ہیں، ہماری تو اپنے قبیلے میں مکہ میں بڑی عزت اور مہارت جانی جاتی ہے، اور ہم ناکام ہو گئے ہیں مسلمانوں کو بادشاہ سلامت سے لے جانے میں کہ ہم اپنا مقصد پورا کر سکیں۔ تو یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہے، ہم تو کبھی سفارتکاری میں ناکام نہیں ہوئے، ایسا کیوں ہوا؟ اب ان دونوں نے سر جوڑا ہوا ہے اور سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا ایسا کام کریں کہ ہمیں کامیابی مل جائے۔ بادشاہ تو صاف جواب دے چکا ہے، اب یہ بار بار سوچتے رہے، مختلف آئیڈیاز سوچتے رہے اور ڈسکس کرتے رہے، لیکن کسی پر کنونس نہیں ہو رہے تھے۔ اچانک عمرو بن عاص نے کی آنکھیں چمکیں اور عمرو نے عبداللہ سے کہا کہ مجھے وہ بات سمجھ آ گئی ہے جو ہمارے حق میں جائے گی، اور بادشاہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کرنے کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ صبح بادشاہ کے پاس جا کر یہ وہ بات کریں گے جس کے بارے میں عمرو کا خیال ہے کہ یہ بات سنتے ہی بادشاہ مسلمانوں کو نکال دے گا حبشہ سے، اور ہم کامیاب ہو جائیں گے انہیں اس مقصد میں جس کے لیے ہم حبشہ آئے ہیں۔ اگلی صبح کہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور جا کر بادشاہ سے وہ سوال کیا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ سوال سن کر بادشاہ جب مسلمانوں کا جواب سنے گا تو یقیناً ناراض ہو جائے گا، غصے میں آ جائے گا اور مسلمانوں کو اپنی پناہ واپس لے لے گا اور حبشہ سے نکل جانے کا حکم دے گا، تو ہم انہیں لے کر مکہ واپس چلے جائیں گے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر طلب کر لیا عمرو بن عاص کے سوال کے نتیجہ میں۔ مسلمانوں کو پتہ چلا کہ عمرو بن عاص اور عبداللہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آئے ہیں، اور انہوں نے بادشاہ سے کوئی ایسا سوال کیا ہے جس کے سوال کے جواب کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے۔ تو یہ بڑی پریشانی والی صورتحال تھی، جو کہ سوال مسلمانوں کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ سوال کیا ہے۔ اب پریشانی یہ تھی کہ اگر اس سوال کا سچ جواب دیں تو بادشاہ کے ناراض ہونے کا خطرہ ہے، اور وہ ناراض ہونے کی صورت میں مسلمانوں سے پناہ واپس لے لے گا، پھر وہی ظلم و ستم، پھر وہی مصیبتیں، اور اب جب واپس جائیں گے مکہ تو اتنی آسانی نہیں ہوگی، ظلم بڑھ جائے گا، ان کو قید کر لیا جائے گا، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جائیں گی جو پہلے سے بھی زیادہ ہوں گی۔ اور اگر جھوٹ بولتے ہیں تو جس دین پر یہ ایمان لائے ہیں اس کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو بات آج تک سمجھائی ہے، بتائی ہے، ایمان دیا ہے، وہ خطرے میں ہوگا، اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ اب یہ بالکل پریشان ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی سپورٹ ہے بادشاہ کے دربار میں کہ کوئی ان کی طرفداری کرے، نہ ان کے پاس کوئی تحفے تحائف ہے کہ یہ لے جا کر کسی کو خوش کر سکیں۔ بٹ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ان بہادر مہاجروں نے وہی فیصلہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تربیت دی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا کہ جو مرضی رزلٹ آئے، کم وقت میں ہم وہی بتائیں گے جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ دربار میں پہنچے، سوال پوچھا گیا بادشاہ سلامت سے۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ان مہاجروں سے پوچھئے کہ مسیح ابن مریم کے بارے میں کیا ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ اس سوال کی سگنیفیکینس کیا ہے کہ جب یہودی مذہب تھا اور اس کے بعد جناب مسیح ابن مریم تشریف لائے اور اللہ نے اپنا معجزہ دکھایا کہ پاک صاف کردار والی سیدہ مریم کو ایک بیٹا عطا کیا جو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ دیا تھا، قرآن بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ تو ان پہ بڑی عجیب صورتحال بنی جب لے کر سیدہ مریم جناب مسیح کو آئیں، تو لوگوں نے قرآن کی زبان میں یہ کہا کہ نہ تو تمہاری ماں بد کردار تھی، نہ تمہارا باپ ایسا تھا،
تم نے یہ کیا کیا؟ تو اللہ کی ہدایت پر سیدہ مریم نے مسیح ابن مریم کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جواب میرا بیٹا دے گا۔ وہ سارے حیران ہوئے کہ گود میں اٹھایا ہوا بچہ بول کیسے سکتا ہے، چند دن کا بچہ۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ بڑی حیرانی تھی، لیکن وہ اسے جادو سمجھتے رہے، بٹ کچھ عرصے میں وہ اس پر مطمئن ہو گئے کہ سیدہ مریم پاک صاف ہے اور یہ اللہ کا معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، تبلیغ شروع کی، تو مخالفت آئی، اور اب پہلی دفعہ الزام لگایا گیا جناب مسیح ابن مریم پر کہ انہوں نے اسے معجزہ سمجھنے کی بجائے بہت ہی سخت اور برا الزام لگایا جناب مسیح ابن مریم پر کے متعلق اور جناب مریم سلام اللہ علیہا پر۔ تو یہ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں، مسیحیوں میں ہمیشہ ڈیبیٹ چلتی رہی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ، مقام یا حیثیت کیا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے جناب مسیح ابن مریم کی پاک بازی، اللہ کا نبی ہونا، اللہ کی طرف سے معجزہ ہونا، سیدہ مریم کا باکردار اور باکمال ہونا اعلانیہ کہا۔ اب یہ ڈبیٹ اس وجہ سے یہاں چھڑی گئی، اور خیال یہ تھا عمرو بن عاص کا کہ جب مسلمان یہ کہیں گے کہ ہم تو جناب مسیح کو نبی مانتے ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں مانتے، تو بادشاہ ناراض ہو جائے گا، کیونکہ عیسائی اس وقت تک ان جنرل یہ بلیو کرنے لگ گئے تھے کہ مسیح ابن مریم خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں۔ سوال پوچھا گیا تو جعفر ابن ابی طالب نے بڑے کانفیڈنس سے کہا، بادشاہ سلامت، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پاک، طاہرہ اور باکردار تھیں، اللہ کی نیک بندی تھی، اللہ کی چنی ہوئی بندی تھی، عزت میں کمال حاصل تھا انہیں، اور مسیح ابن مریم روح اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا بیٹا ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اللہ کا معجزہ ہے، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے، اور وہ اللہ کے نبی ہیں اور ہم انہیں نبی مانتے ہیں۔ اگر ہم انہیں نبی نہ مانیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اب اتنی بات کر کے جعفر ابن ابی طالب خاموش ہو گئے، اور عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کے چہرے کھل گئے، کیونکہ وہ یہی چاہتے تھے کہ جب جعفر اپنا ٹھیک بیان دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے متعلق تو بادشاہ ناراض ہو جائے گا، چونکہ عیسائی تو جناب مسیح کو خدا مانتے ہیں، اور وہ خدا سے کم کیوں مانیں گے جناب مسیح کو۔ بادشاہ نے، نجاشی نے اپنے تخت کے پاس ایک تنکا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، جس نے مسیح ابن مریم کو نبی بنا کر بھیجا، وہ اس تنکے سے بھی زیادہ، وہ جو تم لوگوں نے بیان کیا ہے اس سے ایک تنکا بھی زیادہ نہیں ہے جناب مسیح ابن مریم کا مقام۔ یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کا امر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارا کلام بالکل وہی ہے جو ہمیں انجیل بتاتی ہے، اور محمد بن عبداللہ وہی رسول ہیں جن کے متعلق عیسیٰ ابن مریم نے بشارت دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوید مسیحا بھی کہا جاتا ہے، یعنی مسیح ابن مریم کی بتائی ہوئی خوشخبری یا نوید۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم کی دعا، مسیح کی دی ہوئی خوشخبری نوید مسیح، اور اپنی والدہ کا دیکھا ہوا خواب ہوں۔ یہاں پر بادشاہ بڑا مطمئن ہوا، بڑا خوش ہوا، اور اس نے جناب جعفر کو کہا کہ میں تمہاری گفتگو سے بڑا متاثر ہوا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہوئی، یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ مسلمانوں کو سکون آ گیا، اور بادشاہ نے پرماننٹ پناہ دے دی، یعنی کائنڈ آف سٹیزن شپ آپ کہہ لیں کہ تمہیں یہاں سے کوئی نہیں واپس بھیج سکتا، اور اگر تمہیں کوئی تنگ کرے گا تو اس کے سزا کے طور پہ جرمانہ کیا جائے گا۔ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ بن مغیرہ
یہاں سے ناکام ہوئے، مسلمان سچ بولنے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی وجہ سے، ان کے بتائے ہوئے دین اور ایمان کی وجہ سے، اللہ کی وحدانیت اور نبیوں پہ ایمان کی وجہ سے کامیاب رہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور مسلمانوں کو ایک پناہ کا سلسلہ کنفرم ہو گیا۔ اب وہ پریشانی سے باہر آ گئے کہ آئے دن ہمارے ساتھ یہ صورتحال نہیں ہوگی۔ یہ وہ کامیابی تھی جو اللہ نے مسلمانوں کو جعفر ابن ابی طالب کے ذریعے دی۔ یہ تھی ہماری آج کی نشست۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ تب تک ہم سے جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے سیرت لائبریری یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔